نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 337 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ اس واقعے کی تحقیق کرنی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ کر سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور ابھی تک سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے اس لیے آپ کو جگایا نہیں تاں کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ نے پوچھا کہ عصر کی نماز پڑھ لی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی راحت کی وجہ سے میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سورج غروب ہو چکا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس دعا کی برکت سے سورج دوبارہ نکل آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر وہ غروب ہوا۔ تو یہ واقعہ درست ہے یا نہیں، اس کی تحقیق مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اس واقعے کو اگرچہ بعض حضرات نے منکر قرار دیا ہے، لیکن محققین کے نزدیک یہ واقعہ معجزات کے قبیل سے ہے اور موضوع نہیں ہے بلکہ ثابت ہے اور اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے معجزات میں داخل ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ سنا ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا سے اس وجہ سے نکاح کیا تھا کہ قیامت کے دن حضور کا حسب و نسب ہی کام آئے گا۔ تو اس سلسلے میں ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا یہ فضیلت قیامت تک کے لیے جتنے سادات پیدا ہوں گے ان سب کے لیے بھی ہے؟ اور اگر آج کوئی غیر سید کسی سیدہ خاتون سے اس فضیلت کو پانے کی غرض سے نکاح کر لے تو کیا اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ صراحت تو نظر سے نہیں گزری، لیکن حدیث کے عموم سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خانوادہ نبوت سے رشتہ قائم کرنے پر انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، اس لیے کہ مسند احمد میں حدیث ہے جس کا نمبر ہے 18907۔ اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَصِهْرِي، کہ تمام انساب قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب اور دامادی رشتوں کے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان سے متصف ہوں اور اچھے اعمال کے حامل ہوں، تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ مزید فضیلت حاصل ہوگی، یہ لازمی شرط ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ 4 باتیں ہر شخص کو ذہن نشین کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ ہمارا دین اسلام ہے، دوسرے یہ کہ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، تیسرے ہمارا مذہب حنفی ہے،
اور چوتھے ہمارا منہج اکابر علماء دیوبند کا ہے۔ تو کیا ان کی یہ باتیں صحیح ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مجموعی طور پر یہ باتیں درست ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اکابر علماء دیوبند کا جو منہج ہے وہی مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اس سے خارج نہیں ہے۔ تو اس کو الگ سے نمبر بنانے کے بجائے اہل سنت والجماعت ہی میں داخل سمجھنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا، تو یہ بات کسی روایت میں موجود ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سیدنا حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے یہ مقولہ منقول ہے کہ تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن وسیاتی قوم فی آخر الزمان یتعلمون القرآن قبل الایمان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، اور بعد میں کچھ لوگ آئیں گے جو ایمان سے پہلے قرآن سیکھنے کی فکر کریں گے۔ تو اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان کوئی الگ چیز ہے اور قرآن کوئی الگ چیز ہے، بلکہ اس جملے کا منشا یہ ہے کہ ہم نے عقائد پر پہلے توجہ دی، ایمانیات پر کامل یقین ہمارے دل میں قائم ہوا، اور اس کے ساتھ ہم نے قرآن پاک کو سیکھا اور پڑھا اور اس پر عمل کیا ہے۔ اور بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو عقیدے اور ایمان پر توجہ کیے بغیر صرف قرآن پڑھنے پڑھانے اور حفظ کرنے میں اپنی توجہ صرف کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے گمراہیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس جملے کا مطلب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایمان کا کوئی الگ کورس ہے اور قرآن کا کوئی الگ کورس ہے، بلکہ ایمان سے مراد ضروریات دین ہیں جن کے بغیر آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، اور ظاہر ہے کہ جب تک آدمی مومن نہ ہوگا تو قرآن پڑھنے سے اسے فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو آدمی پہلے سے مومن ہے، تمام ایمانیات پر یقین رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک پر محنت کرے، اسے سیکھے، بچوں کو سکھلائے، بچوں کو حافظ قرآن بنائے وغیرہ۔ تو اس پر محنت ہونی چاہیے اور اس کو الگ الگ طبقوں میں نہیں بانٹنا چاہیے۔ سوال ہے کیا اس بات کی کوئی حقیقت ہے کہ اگر اپنے گھر میں کسی پالتو جانور کا انتقال ہو جائے تو وہ گھر والوں کی جان کا صدقہ بن جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے۔ پالتو جانور اگر مر جائے تو وہ جان کا صدقہ بنے، کسی حدیث یا آیت میں ایسی بات ہماری نظر سے نہیں گزری۔ سوال ہے کہ مسجد کے چھت پر 3 ٹنکیاں ہیں 1000 لیٹر کی، اور تینوں پائپ لائن کے ذریعے جوائنٹ تھیں کہ ایک ٹنکی بھر جاتی ہے تو پانی اسی پائپ سے دوسری ٹنکی میں جاتا ہے، پھر تیسری میں جاتا ہے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ بندر نے ایک ٹنکی کا ڈھکنا کھلا دیکھ کر اس میں ڈبکی لگا دی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ٹنکی کا پانی ناپاک ہوگا یا سب ٹنکیوں کا؟ جواباً عرض ہے کہ جبکہ تینوں ٹنکیوں کا آپس میں جوڑ ہے پائپوں کے ذریعے، تو جہاں تک بھی وہ سب پانی پہنچے گا وہ سب ناپاک کہلائے گا۔ اب اس کو سب کو خالی کرا کے یا تو دھویا جائے یا پھر اس پر اتنا پانی چلایا جائے کہ مائع جاری کے حکم میں ہو جائے، اوپر سے چلے، نیچے کی سب ٹنکیاں کھول دی جائیں، تو اس طرح سے پاکی ہو سکتی ہے۔ سوال ہے کہ ایک صاحبات صاحب ترتیب تھیں، ان کی آج فجر کی نماز قضا ہو گئی، لیکن قضا نماز کا مسئلہ انہیں معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ظہر پڑھی
اور عصر کی اذان کے بعد فجر کی نماز قضا پڑھی، لیکن غلطی سے وہ فجر کی نماز بجائے 2 پڑھنے کے 4 رکعت پڑھ گئیں، سجدہ سہو نہیں کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا اب یہ کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ وہ صاحب ترتیب ہیں اس لیے انہیں چاہیے کہ پہلے 2 رکعت فجر کی پڑھیں، اس کے بعد پھر ظہر کی پڑھیں اور اس کے بعد پھر عصر کی پڑھیں، اور جو انہوں نے 4 رکعت پڑھ لی ہیں وہ ان کی نفل بن جائیں گی۔ سوال ہے کہ اشراق، چاشت اور اوابین وغیرہ کے جو فضائل احادیث میں منقول ہیں وہ مستقل پڑھنے پر ہیں یا کبھی کبھار پڑھنے پر بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں مستقل کی کوئی قید نہیں ہے، جو آدمی جب بھی پڑھے گا وہ انشاءاللہ فضیلت کا مستحق ہوگا۔ سوال ہے کہ لے پالک لڑکی کے نکاح کے وقت ولدیت کی جگہ اصل باپ کا نام نہیں لیا بلکہ گود لینے والے کا نام لے کر نکاح پڑھا دیا، تو نکاح کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو اصل باپ ہی کا نام لکھنا چاہیے، بولنا بھی چاہیے، سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بچی کس کی ہے، لیکن اگر لے پالک کے لیے جس نے اس کو پالا ہے اس کا نام لیا اور وکیل، گواہ، حاضرین سب جانتے ہیں کہ یہ بچی کون ہے، کوئی اس میں اشتباہ نہیں ہے، تو نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن کاغذ میں اصل باپ ہی کا نام لکھنا چاہیے۔ سوال ہے کہ ہم نے ایک عالم صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے نکاح پڑھتے وقت ایک لڑکی کا نام بدل کر دوسرا رکھ دیا۔ مثلاً ایک لڑکی کا اصل نام رمشا تھا، انہوں نے کہا رمشا کیا ہوتا ہے، فاطمہ نام رکھو، اور لڑکی کے باپ سے اس کی تصدیق کرائی اور پھر فاطمہ کے نام سے نکاح پڑھا دیا، تو کیا رمشا کا نکاح فاطمہ کے نام سے درست ہو گیا کہ نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر باپ نے اس نام کی تبدیلی کو قبول کر لیا اور گواہوں نے بھی پہچان کر گواہی دی ہے تو یہ نکاح درست ہو جائے گا، لیکن اس طریقے پر نام تبدیل کرنا مناسب نہیں ہے۔ اصل جو نام مشہور و معروف ہے اسی پر نکاح ہونا چاہیے تھا تاکہ کوئی اشتباہ نہ رہے، اگر بدلنا ہے تو پھر بعد میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے سسر کے نام یہ تحریر لکھی کہ آپ اپنی بیٹی کو طلاق دلوانا چاہتے ہیں اور آپ کی بیٹی بھی بار بار طلاق مانگتی ہے، اس لیے آج آپ کی بیٹی کو میں طلاق دیتا ہوں، اپنا جو لین دین کرنا ہے جلدی کر کے یہ کام ختم کریں۔ تو معلوم کرنا ہے کہ کتنی طلاقیں ہوئیں، ایک ہوئی یا زیادہ؟ جواباً عرض ہے کہ اس تحریر سے 2 طلاق واقع ہو گئی ہیں، اگر اور کوئی طلاق نہ دی ہو تو ابھی رجعت کی گنجائش ہے۔ سوال ہے کہ ایک بکرے کو کتے نے کاٹ لیا، بکرے کے انجیکشن لگوانے کے باوجود اس کے اندر کتے کا زہر پھیل گیا ہے، اب وہ کتے کی طرح بھونک رہا ہے، اگر کوئی بچہ اس کے قریب جاتا ہے تو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس بکرے کا کیا کریں؟ کیا اس کو ذبح کر کے دفن کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، جب یہ پریشان کن صورتحال ہے تو اس کو ذبح کر کے دفنا دیں، اس کا گوشت کسی کو نہ کھلائیں کیونکہ وہ طبی اعتبار سے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سوال ہے کسی شخص نے کہا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں مسجد میں قرآن کریم دوں گا،
تو اب کام ہونے پر قرآن کریم ہی دے یا اس کی رقم بھی دی جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن کریم مسجد میں دینا یہ کوئی عبادت مقصودہ نہیں ہے، اس لیے یہ نظر تو قائم نہیں ہوئی جس کا پورا کرنا واجب ہو، لیکن اگر وہ صدقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بلکہ بہتر ہے کہ اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ سوال ہے کہ میں BBA کے پہلے سال کا طالب علم ہوں، مجھے اپنے پڑھائی کمرہ کرایہ ادا کرنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے ایک جگہ ملازمت مل رہی ہے، اس میں بینک کے لون اسکیم کے بارے میں بتانا ہوتا ہے اور جنہوں نے لون لیا ہے ان سے واپس لینا ہوتا ہے، اور یہ ایک اسٹوڈنٹ لون کال سینٹر ہے، تو کیا میں اس کی ملازمت کر سکتا ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ اس ملازمت میں سودی لین دین میں تعاون پایا جاتا ہے، لہذا ایسی ملازمت نہیں کرنی چاہیے، دوسری کوئی حلال آمدنی ڈھونڈ لی جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے امیزون ایپ سے سردیوں کے لیے کوٹ منگوایا، آنے کے بعد وہ پسند نہ آنے کی وجہ سے واپسی کا نوٹس بھیج دیا، اب واپسی کے نوٹس کی وجہ سے سامان کے پیسے تو واپس آ گئے لیکن کمپنی والے سامان نہیں لے گئے، تو اب اس سامان کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ اگر ہم کسی ملازم کو دیتے ہیں تو وہ کمپنی کو نہیں پہنچائے گا یا پہنچائے گا، اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ کوٹ جو آپ نے واپس کر دیا ہے کمپنی کے ہیڈ آفس تک پہنچا دیں، آپ کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ سوال ہے کہ آج کل بلڈ ڈونیشن کیمپ لگانا کیسا ہے؟ اس لیے کہ عام انسان پرائیویٹ اسپتال میں خون حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور سرکاری اسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر اتنا خون لگتا ہے کہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا، تو بلڈ کیمپ لگا کر کے اپنا خون دینا اور پھر ضرورت کے وقت اس سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آج کل فتویٰ یہی ہے کہ اس طرح کیمپ لگا کر خون دیا جا سکتا ہے تاکہ بوقت ضرورت مریضوں کے کام آئے۔ اسی ضمن میں سوال ہے کہ ہم ٹیپو سلطان شہید کے نام پر بلڈ ڈونیشن کیمپ لگانا چاہتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ جب کیمپ لگانے کی اجازت ہے تو کسی بھی نام سے لگا سکتے ہیں حسب مصلحت۔ سوال ہے کہ میرے والد محترم نے ایک شخص کو 10,000 ریال 2016 میں دیے تھے، اس وقت فی ریال قیمت 17 روپے ہندوستانی ہوتی تھی اور 10,000 کی رقم 1,70,000 بیٹھتی تھی، یہ 10,000 ریال ان صاحب کے پاس 2019 تک رکھے رہے، پھر والد صاحب نے ان کو استعمال کی اجازت دے دی، یعنی قرض دے دیا۔ اب ہم ان سے رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اسی وقت کے اعتبار سے یعنی 17 روپے کے حساب سے دیں گے، حالانکہ اب ریٹ بڑھ چکا ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر قرض ریال میں دیا تھا تو واپسی بھی ریال ہی میں ہوگی، چاہے اس کی قیمت گھٹ گئی ہو یا بڑھ گئی ہو، اور اگر روپیہ متعین کر کے دیا تھا کہ 10,000 کے بجائے 1,70,000 دے رہے ہیں تو بس 1,70,000 لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔